رہبر معظم کا امریکہ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت میں اہم پیغام۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی نے امریکہ میں قرآن مجید کی توہین اور بے حرمتی کے نفرت انگیز عمل کے بعد ایرانی عوام اور عظیم امت اسلامی کے نام اپنے ایک اہم پیغام میں اس نفرت انگیز سازش کا اصل محرک امریکی حکومت کے اندر موجود صہیونیوں کو قرار دیا اور اسلام و قرآن کے بارے میں صہیونیوں کی عداوت اور سازشوں کے پس پردہ اہداف کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سنگین جرم میں اپنی عدم مداخلت کے دعوے کو پایۂ ثبوت تک پہنچانے کے لیے اس عظیم جرم میں ملوث اصلی عناصر اور سازش کاروں کو اچھی طرح کیفر کردار تک پہنچائے۔ ولی امر مسلمین کے پیغام کا متن حسب ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ العزیز الحکیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ملت عزیز ایران، امت بزرگ اسلام۔ امریکہ میں قرآن کریم کی بے حرمتی اور توہین کا جنون آمیز اور نفرت انگیز واقعہ در حقیقت ایک بھیانک، تلخ اور سنگین واقعہ ہے، اور اس کو صرف چند احمق، شرپسند اور دیوانے افراد کی سعی و کوشش قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ کام ان مراکز کی جانب سے ایک سوچی سمجھی سازش اور منظم و مرتب منصوبے کے تحت انجام پذیر ہوا ہے، جو کئی برسوں سے دنیا کو اسلام سے ڈرانے اور اسلام کا مقابلہ کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں، اور سینکڑوں طریقوں اور ہزاروں تبلیغاتی اور نشریاتی وسائل کے ذریعے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ان کے فاسد اور مجرم حلقوں کا یہ ایک نیا سلسلہ ہے جس کا آغاز سلمان رشدی ملعون سے ہوا، اور ڈنمارک کے کارٹونسٹ کی توہین آمیز حرکت ہالی ووڈ میں اسلام کے خلاف بنائی گئی دسیوں فلموں کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا، جو اب اس نفرت انگیز عمل کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ ان شرپسند حرکات کے پس پردہ کون لوگ اور کون شرپسند عناصر ہیں؟ حالیہ برسوں میں ان شرارتوں کا سلسلہ افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان اور پاکستان میں جاری رہا ہے، جس کے بعد کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس سازش کا اصلی نقشہ اور حقیقی منصوبہ صہیونی افکار اور تسلط پسند نظام کے رہنماؤں کے ہاتھ میں ہے، جن کا امریکی حکومت، امریکی سیکیورٹی اور فوجی اداروں نیز برطانوی حکومت اور بعض دیگر یورپی حکومتوں پر اچھا خاصا تسلط ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو 11 ستمبر کے واقعے میں ملوث ہیں، اور مستقل تحقیقات کی روشنی میں 11 ستمبر کی کارروائیوں کا الزام انہی عناصر کے دوش پر عائد ہوتا ہے جنہوں نے امریکہ کے اس دور کے جرائم پیشہ صدر کو افغانستان اور عراق پر حملہ کرنے کا بہانہ فراہم کیا، اور اس نے صلیبی جنگ کا اعلان کیا، اور اطلاعات اور رپورٹوں کے مطابق اسی شخص نے کل اعلان کیا ہے کہ چرچ کے وارد ہونے سے اس صلیبی جنگ کا میدان کامل ہو گیا ہے۔ حالیہ نفرت انگیز اقدام کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف عیسائی برادری کو ہر لحاظ سے اسلام اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں وارد کیا جائے، اور پادریوں اور چرچ کی مداخلت سے اس کو مذہبی رنگ دیا جائے تاکہ مذہبی تعصبات و تعلقات کا اس پر گہرا اثر پڑے، اور دوسری طرف امت اسلام کے دل کو مجروح کر کے اس کی توجہ کو مشرق وسطی اور عالم اسلام کے مسائل سے غافل کر دیا جائے۔ عداوت اور دشمنی پر مبنی یہ اقدام کوئی نیا اقدام نہیں ہے، بلکہ یہ عمل امریکی حکومت اور صہیونزم کی سرکردگی میں اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے طویل المدت منصوبے کا حصہ ہے۔ سامراجی و استکباری رہنما اور ائمہ کفر اس لیے اسلام کے مقابلے میں آ گئے ہیں کیونکہ اسلام انسان کی آزادی اور معنویت کا دین ہے، اور قرآن رحمت و حکمت اور عدل و انصاف پر مبنی کتاب ہے۔
تمام ادیان ابراہیمی اور تمام حریت پسندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسلام کا مقابلہ کرنے کی صہیونیوں کی نفرت انگیز حرکتوں اور سازشوں کو ناکام بنائیں۔ امریکی حکام فریب کارانہ اور خالی باتیں بنا کر اپنے آپ کو اس سنگین جرم کی ہمراہی کرنے سے بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ کئی برسوں سے افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان اور فلسطین میں کئی ملین مسلمانوں کی عزت و حقوق اور ان کے مقدسات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں افراد ہلاک، کئی ہزار مرد و عورتیں قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا، ہزاروں بچے اور عورتیں اغوا، کئی ملین زخمی اور معذور اور آوارہ وطن لوگوں کو کس جرم کی سزا میں قربانی اور ذبح کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی اس مظلومانہ حالت کے باوجود مغربی میڈیا میں کیوں مسلمانوں کو تشدد پسند اور اسلام اور قرآن کو بشریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ امریکی حکومت کے اندر موجود صہیونیوں کی مدد، تعاون اور مداخلت کے بغیر اتنی بڑی اور وسیع سازش کو عملی جامہ پہنانا ممکن نہیں ہے۔ ایران اور پوری دنیا میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں مندرجہ ذیل نکات کی طرف سب کی توجہ مبذول کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اول، اس حادثے اور اس سے پہلے رونما ہونے والے حوادث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج سامراجی نظام کے حملے کا اصلی نشانہ اسلام عزیز اور قرآن مجید ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سامراجی طاقتوں کی آشکارا دشمنی کا اصلی سبب بھی یہی ہے، اور سامراجی طاقتوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کا آشکار مقابلہ بھی اسی وجہ سے ہے، اور دشمن کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ کرنے کا اظہار محض ایک شیطانی فریب اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ وہ اسلام اور ہر اس فرد کے دشمن ہیں جو اسلام کا پابند ہے اور جس میں مسلمان ہونے کی کوئی علامت پائی جاتی ہو۔ دوم، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ عداوتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے لے کر اب تک نور اسلام ہمیشہ کی نسبت درخشاں تر ہو گیا ہے، اور عالم اسلام بلکہ مغربی ممالک میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اسلام نے اپنا نفوذ اور راستہ بنا لیا ہے۔ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ امت اسلامی ہمیشہ کی نسبت بیدار ہو چکی ہے۔ مسلمان قوموں نے اب سامراجی اور تسلط پسند طاقتوں کی 2 صدیوں سے پڑی ہوئی زنجیروں کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ناقابل برداشت اور ناقابل تحمل اور بہت ہی تلخ عمل ہے، لیکن یہ عمل اپنے دل میں ایک عظیم بشارت کا بھی حامل ہے کہ قرآن مجید کا درخشاں آفتاب روز بروز درخشاں تر اور بلند تر ہوتا جائے گا۔ سوئم، ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ حالیہ حادثے کا تعلق چرچ اور عیسائی برادری سے نہیں ہے، اور کچھ صہیونی مزدور پادریوں کی نازیبا حرکات کا الزام عیسائیوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں کے دوش پر عائد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان اس قسم کے نازیبا عمل کو دوسرے ادیان کے مقدسات کے لیے ہرگز روا نہیں رکھیں گے۔ اس سازش اور منصوبے کا اصلی مقصد مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان نفرت اور عداوت کی دیوار قائم کرنا ہے، جبکہ ہمیں قرآن مجید نے جو درس دیا ہے وہ اس نقطے کے بالکل مد مقابل ہے۔ چہاروں، آج تمام مسلمانوں کا امریکی حکومت اور امریکی سیاستدانوں سے مطالبہ ہے کہ اگر وہ اس معاملے میں اپنی عدم مداخلت کے دعوے میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنے والے اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والے اصلی کھلاڑیوں اور اصلی مجرم عناصر کو پکڑ کر انہیں قرار واقعی سزا دیں۔
والسلام علی عباد اللہ الصالحین سید علی خامنئی 22 شہریور 1389